آہستہ آہستہ ہم محرم الحرام سے اس قدر اب نزدیک ہو چکے ہیں کہ خود بخود ہر ایک مومن کے دل میں یا حسین کی صدا ہے، اور یہ ایک فطری آواز ہے۔ ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارۃ لا تبرد ابدا، اللہ نے مومنین کے دلوں میں حسین کے لیے وہ گرمی رکھی ہے کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ یہ حضور مکرم کا وعدہ ہے اور گویا ان کی ایک خبر ہے مستقبل کے بارے میں۔ تو کوئی مومن ایسا نہیں کہ محرم الحرام کی آمد سے اس کا دل منقلب نہ ہو۔ میں آپ کی خدمت میں سورہ نور سے ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، اور دیکھیں کس طرح سے اس کا تعلق بنتا ہے محرم الحرام سے۔ آیت کا ایک حصہ ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 40 ہے، جس میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ، اگر اللہ کسی کے لیے نور نہ قرار دے تو پھر اس کے لیے نور لینے کی کوئی جگہ نہیں بچتی۔ یعنی غور کیجئے گا۔ اچھا، اس کا تسلسل ہے کہ سورہ نور میں اللہ عز و جل نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی ہے جو زمین و آسمان کا نور ہے۔ تو جو ساری ہدایت کا سرچشمہ اور منبع اصلی ہے وہ تو خود ذات احدیت ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثل ہے کہ جیسے ایک طاق ہو، فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ، اس طاق میں ایک چراغ رکھا ہے اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہے۔ الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور یہ چراغ روشن ہے ایک شجرہ مبارکہ زیتونیہ سے۔ شجرہ مبارکہ زیتونیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ شجرہ مبارکہ ہے کہ جو اپنا نور ہمیشہ دیتا رہے گا، اس کی روشنی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور یہ شجرہ مبارکہ نہ ایسٹرن ہے نہ ویسٹرن ہے، نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، بلکہ صراط مستقیم پر ہے۔ یہ نہ یہ یہودیت کی طرف ہے نہ عیسائیت کی طرف، یہ ائمہ علیہ السلام نے احادیث میں بیان کیا کہ لا شرقیۃ ولا غربیہ، بلکہ عین دین حق مبین اسلام پر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یہ ہمیشہ اپنی روشنی دیتا رہے گا، چاہے تم اسے روشن نہ بھی ہونے دو، اس لیے کہ نور علی نور، ایک نور کے اوپر ایک اور نور ہے، ایک نور کے اوپر ایک اور نور ہے، پھر ایک نور کے بعد ایک اور نور ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کی ہدایت کرتا ہے اور مثال بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر شے سے آگاہ ہے۔ یہاں پہ آیت ختم ہوتی ہے، اس کے بعد فوراً فرمایا کہ یہ کہاں ہے چراغ، یہ نور کہاں ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کے ذکر کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ فی بیوتن، یہ بیوت پرولل ہے، سنگولر نہیں ہے، بیت نہیں ہے، بیوت۔ پتہ چلا بیت اللہ کے علاوہ بھی کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہوا ہے نا۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، جہاں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور اللہ عز و جل انہیں ان کے عمل سے احسن اجر عطا کرے گا جو انہوں نے صبر کیا۔ یہاں پر اس آیت کا جو تسلسل ہے وہ ایک مقام تک پہنچتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے کچھ مثال دی۔ اچھا، درمیان میں ایک اور آیت ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، کہ کچھ مردان خدا ایسے بھی ہیں کہ جنہیں بیع اور تجارت، یعنی ان کا بزنس یا مال دنیا، انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتا۔ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، نہ نماز کے قائم کرنے سے نہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم جو مانگ رہے ہیں وہ نہ دے تو اس پر شکر کرنا چاہیے کہ پروردگار شکر ہے کہ تو نے نہیں دیا۔ آپ ذرا غور کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہم یہ نہیں عرض کر رہے کہ اللہ نے عطا کیا تو اس پر شکر، اس پر تو ہے ہی شکر، لیکن اے اللہ اس پر بھی شکر جو تو نے نہیں دیا، اس لیے کہ بعض چیزوں کے ہم لائق اور قابل نہیں تھے جو ہم مانگ رہے تھے۔ اس کا تعلق دنیا کے معاملے سے نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اس تعلق اور آخرت کے معاملے سے بھی ہے۔ ثعلبہ ایک شخص ہے، اس نے بار بار حضور سے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے کہ میں بہت امیر ہو جاؤں، میرے پاس بہت دولت آ جائے۔ حضور نے کہا کہ تمہاری مصلحت میں نہیں ہے۔ اس نے پھر آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے، کہا تمہاری مصلحت میں نہیں ہے۔ جب کئی مرتبہ وہ کہہ چکا تو ایک مرتبہ موقع ایسا آ جاتا ہے کہ آپ نے وہ کر کے دکھلانا پڑتا ہے تاکہ یہ بات واضح ہو سکے، اس کے لیے بھی روشن ہو سکے۔ تو حضور نے دعا فرمائی، بلکہ بعض جگہوں پر یہ ہے کہ اپنا ایک درہم دیا اسے کہ یہ درہم ملا لو اپنے کاروبار میں، اور اس حضور کے ایک درہم کی برکت تھی کہ اس کا جو بزنس تھا وہ اتنا ترقی کرتا گیا، اتنا ترقی کرتا گیا کہ اس زمانے کی جو بھی دولت کے اسباب ہوتے تھے، مویشی، بھیڑ، بکریاں، اونٹ، یہ بڑھتے 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 اونٹوں کی تعداد اس کے بعد بہت زیادہ ہو گئی، جو سب سے زیادہ قیمتی سواری عربوں میں تصور ہوتی تھی، اس لیے کہ ڈیزرٹ میں وہ بغیر پانی کے چل سکتی ہے، زیادہ بوجھ اٹھا سکتا ہے اونٹ۔ تو اتنے زیادہ ہو گئے کہ اب وہ مدینہ میں حضور کے پاس نہیں رہ سکتا تھا، کہیں باہر جا کر اسے رہنا پڑتا تھا۔
تو اب جو روز نماز جماعت میں حضور مکرم کے ساتھ شریک ہوتا تھا وہ رہ گیا. اب چلیں جماعت میں شریک ہونا یہ بھی ایک مستحب کام ہے، واجب تو نہیں ہے. پھر آہستہ آہستہ ایک موقع ایسا آیا کہ وہ اتنا زیادہ امیر ہو گیا کہ جب زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کا موقع ہے تو حضور مکرم نے بھیجا مامورین زکوٰۃ کو اس کے پاس. تو جب وہ پہنچے اس کے پاس تو اس نے کہا کہ زکوٰۃ کون سی زکوٰۃ، ہم کو یہودی ہیں کہ ہم سے جزیہ لیا جائے گا. تو جب انہوں نے آ کر یہ بتلایا کہ ثعلبہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو حضور نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ یہ نہیں سنبھال پائے گا اس مال دنیا کو. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کچھ مردان خدا لیکن ایسے ہیں کہ جنہیں تجارت اور بزنس اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتی. دیکھیں اس میں کم یا زیادہ کی بات بھی نہیں ہے. ایک آیت ہے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں کچھ انفاق کرنے والے ایسے ہیں جو دن میں انفاق کرتے ہیں، رات میں انفاق کرتے ہیں، چھپا کے انفاق کرتے ہیں، ظاہر کر کے انفاق کرتے ہیں. یہ سنا ہے نا آپ نے، سرًا وعلانیہ، چھپا کر اور ظاہر کر کے، باللیل رات میں اور دن میں. یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ امیر المومنین کے پاس 4 درہم تھے، ایک دن میں عطا کیا، ایک رات میں عطا کیا، ایک چھپا کر دیا، ایک ظاہر کر کے دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علی کے انفاق پر یہ آیت نازل فرمائی کہ کچھ سبحان اللہ. تو یہاں کم زیادہ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر پہلے تو اس نیت کی بات ہو رہی ہے کہ کسی کے پاس واقعی وہ انٹینشن ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے اسے جو عطا ہوا ہے، جیسے عزت اور آبرو عطا ہوئی ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو پھر یہ بھی ایک بات ہے، خالی مال کی بات نہیں ہو رہی. کبھی آپ نے اپنی ایک آبرو کے ذریعے سے کسی کو کام کروا دیا. تو کچھ رجال ایسے ہیں کہ جن کو تجارت اور بیع اللہ کے راستے سے روکتی نہیں ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ایک مثال دی ہے کہ کافروں کی مثال ایسی ہے کہ اگر وہ جنگل میں ہوں تو وہ جائیں ایک جگہ پر پانی سمجھتے ہوئے، جب وہاں جا کے پہنچے تو سمجھیں کہ پانی نہیں ہے بلکہ ریت ہے. تو پھر اللہ نے کہا کہ اللہ فوراً اس کا حساب پورا کر دیتا ہے. یعنی کافر اپنے ایک عمل کے ذریعے سے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے لیے آگے اس نے جو عمل انجام دیا ہے، چونکہ اللہ سے انکار کرنے کے بعد یہ عمل انجام دیا ہے تو اللہ نے کہا کہ اس عمل کی حیثیت نہیں رہتی. عمل کا ظاہر فقط امپورٹنٹ نہیں ہے، کس راستے پہ وہ انجام پا رہا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ایک اور مثال دی جو مجھے آج پیش کرنی تھی، بس میں تمہید بنا کے یہاں تک آ گیا. او کظلمات فی بحر لجی، کچھ بھٹکے ہوئے ایسے ہیں اللہ نے کہا کہ جو گہرے سمندر میں غرق ہیں. من فوقہ موج، اس گہرے سمندر میں غرق ہونے کے بعد اس سے اوپر ایک موج آتی ہے، ویو. من فوقہ سحاب، اس ویو کے اوپر ایک اور سیاہ بادل آتا ہے. ظلمات فوق، ایک ظلمت یعنی ایک تاریکی کے اوپر ایک اور تاریکی ہے، پھر ایک تاریکی کے اوپر ایک اور تاریکی ہے، یعنی بالکل اٹر ڈارکنیس ہے، کپ اندھیرا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسا اندھیرا ہے کہ اگر وہ اپنا خود ہاتھ دیکھنا چاہے تو دیکھ نہیں سکتا اس تاریکی میں، کوئی گپ اندھیرے میں. پھر اللہ نے کہا کہ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ، جس کے لیے اللہ نور نہ قرار دے اس کے پاس کہیں سے کوئی نور آنے والا نہیں ہے. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 40 ہے. میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، آپ کا دل فوراً متوجہ ہو جائے گا. میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں. فرض کیجئے کہ ایک ایسے سمندر میں کوئی غرق ہے کہ جس سے اوپر ایک موج ہے، اس کے اوپر ایک بادل ہے، نہ اس کے پاس کوئی روشنی ہے، نہ سمندر میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی وسیلہ ہے. تو سمندر میں اگر کوئی غرق ہو رہا ہے تو اسے کشتی بھی چاہیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور نور بھی چاہیے دیکھنے کے لیے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، نجات کی کشتی بھی ہے. حق یہ بنتا ہے نام امام حسین پر ایک بلندر صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی. جہاں نور خدا کی بات آئی مجھے غور، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ یہ عرش پہ لکھی ہوئی، فرش پہ نہیں. یہ حضور مکرم نے بیان فرمایا ہے. خود ابی ابن کعب سے یہ بیان فرمایا کہ وعندہ ابی ابن کعب، حضور مکرم کے پاس ان کے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور حضور نے حسین علیہ السلام کو دیکھ کر کہا کہ مرحباً بکا یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین، اے زمین و آسمان کی زینت حسین مرحبا. تو اب لازمی سی بات ہے کہ واقعہ اسی وقت پیش آیا ہوگا کہ جب ابا عبداللہ حسین 4 سال کے سن میں ہوں گے یا 5 سال کے سن میں، 6 سال کے سن میں،
کیونکہ حضور مکرم کی تو وفات ہو گئی جب امام حسین علیہ السلام 7 برس کے تھے، تو تقریباً یہی کوئی سن ہوگا، 4 سال 5 سال، میں نہیں جانتا، روایت میں مشخص نہیں ہے، لیکن جب امام حسین تشریف لا رہے ہیں تو مرحباً بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین، تو ابی ابن کعب نے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی زین السماوات والارض ہو، یعنی زمین و آسمان کی زینت تو احد غیرک، آپ کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، جتنا زمین میں حسین ہیں اس سے زیادہ آسمان والے حسین کو جانتے ہیں۔ آپ کتنی بھی عزاداری کر لیں، آسمان والے زیادہ جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو۔ تمہید محرم الحرام پہ مجلس ہو رہی ہے، مل کے صلوات بھیجیں نام ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر، محمد صلی اللہ علیہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ حضور کا فرمان ہے، ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، حسین آسمانوں سے، زمین سے زیادہ آسمان میں اکبر ہیں، کیونکہ انہو مصباح، انہو مکتوب عن یمین عرش اللہ، اس لیے کہ اللہ نے اپنے عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے کہ انہو مصباح ہدی و سفینۃ نجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، اللہ نے اپنے عرش کے دائیں طرف ہی لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے لیے کم سے کم 2 احادیث تو وہ ہیں جو تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں، یعنی اس میں کوئی مسلمان محدث اس کی جرأت نہیں ہے کہ انکار کر سکے کہ حضور نے یہ فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا، ڈاؤٹ کریٹ کرے، تواتر تک پہنچی ہوئی ہے۔ تواتر کا مطلب آپ جانتے ہیں، یعنی یہ کہ ہر جنریشن میں اتنی مرتبہ، اتنے راویوں سے، اتنے طرق سے، اتنے سلسلوں سے وہ حدیث بیان ہو کہ جہاں پر کوئی شک ختم ہو جائے کہ کیا رسول اللہ نے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا۔ اس میں سے یہ دونوں حدیثیں آپ کو یاد ہیں، لیکن کمال اس میں معرفت، گہرائی، گیرائی سب کچھ ہے اگر کوئی تلاش کرنا چاہے کہ حسین منی و انا من حسین، یہ حدیث دیکھیں حضور مکرم نے جن کے لیے بھی، کسی کے لیے بھی کچھ کہا جو بھی فضائل میں کہا، اور جو نہیں کہا لیکن منسوب کر دیا گیا، دونوں چیزیں نا، میں اہل بیت کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں ابھی، جس کے لیے جو کچھ حضور نے کہا اور جو نہیں بھی کہا اور منسوب کر لیا گیا اسے بھی شامل کر لیں، سب کو شامل کر کے لے آئیے، کوئی اس ایک جملے کے برابر ٹھہر نہیں سکتا کہ حسین منی وانا من حسین، جس کے لیے جو کہا ہو، جو نہیں بھی کہا ہو تو گڑ لیا ہو، اسے بھی لے آئیے ساتھ میں، ہر جملے کو لے آئیے، اس ایک جملے کی برابری نہیں ہو سکتی کہ حسین منی وانا من حسین۔ اس کی سادہ سی وضاحت یہ ہے کہ عصر عاشورہ تک حسین منی ہے، عصر عاشورہ کے بعد قیامت تک انا من حسین ہے، اگر آپ سمجھ سکیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک مشہور مفکر اور عارف ہے، ان کا جملہ ہے کہ کربلا عصر عاشور تک کار عبد ہے، عصر عاشور کے بعد کار خدا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک مل کے صلوات بھیجیں نام امام حسین پر، میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں اس کی۔ اللہم صلی علی یا علی۔ کربلا عصر عاشور تک کار عبد ہے، حسین عبد نہیں ہے، ابو عبداللہ ہے، جانتے ہیں، اور عصر عاشور کے بعد کار خدا ہے، یعنی اللہ کی اب مشیت ہے کہ اللہ عز و جل امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو تابندہ، پائندہ، بلند، عرفہ، اعلیٰ رکھے گا، یہ کار خدا ہے۔ آپ ذکر امام حسین سے اگر ٹکرا رہے ہیں تو خدا سے ٹکرا رہے ہیں، در حقیقت نہیں جیت سکیں گے آپ۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، یہ حدیث، یہ بھی صحیح حدیث ہے، لیکن تواتر تک جو پہنچی حدیث ہے کہ حسین منی و انا من حسین، ذرا غور کیجئے گا۔ ہر انسان کا ایک حسب ہے، ایک نسب ہے، اس پہ بات کر چکا ہوں پہلے کسی اور حوالے سے۔ حسب اور نسب، حسب یعنی کسی کا کریکٹر کیا ہے، اور نسب یعنی اس کی فیملی کیا ہے۔ اگر حسین کے نسب کو دیکھنا ہے تو حسین منی، حسین کے حسب کو دیکھنا ہے انا من حسین۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کتنی گہرائی ہے، میں کیا عرض کرنے لگا ہوں۔ حسین کا نسب کیا ہے؟ سید الانبیاء، سید الاولیاء، سیدۃ النساء العالمین، سید شباب اہل جنت، سب حسین کے گھر میں ہے نا۔ حسین کا نسب یہ ہے، تو حسین منی، حسین مجھ سے، یہ حسین کا نسب ہے۔ حسین کا حسب کیا ہے؟ امیر کائنات نے بیان فرمایا کہ جسے اس کا حسب گرا دے اسے اس کا نسب نہیں اٹھا سکتا۔ کچھ لوگ ایسے کہ جنہیں ان کا حسب گرا چکا ہے۔ ابو لہب کا نسب بھی اچھا ہے،
نسب تو صحیح ہے نا، حضور کا چچا ہے، لیکن حسب نے گرا دی ہے. اگر کوئی حسب سے گر جائے، بعض سادات ایسے بھی گزرے کہ جنہوں نے پھر خود اپنے ہی جد مولا علی کی ولایت کو قبول نہیں کیا. تاریخ میں ایسے لوگ ہیں. ایمن علیہ السلام کی فیملی میں بھی آس پاس کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے ایمن علیہ السلام کی ولایت کو قبول نہیں کیا. تو نسب تو بہت عالی ہے، حسب ویسا نہیں ہے. آپ یقین فرمائیے گا، میں آپ جانتے ہیں کہ کتنا احترام رکھتا ہوں سادات کرام کا، اور واقعاً جو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ہیں. خود امام سے پوچھا گیا تھا، امام رضا علیہ السلام سے، کہ فقط آپ کو دیکھنا ثواب ہے یا ہر سید کو دیکھنا ثواب ہے؟ امام نے کہا ہر سید کو دیکھنا ثواب ہے، ہماری ہر اولاد کو دیکھنا ثواب ہے اگر وہ ہماری ولایت کے راستے پر ہے. یہ امام نے خود شرط اضافہ کی. اور پھر ایک بات اور فرمائی کہ اگر وہ غرق نہ ہو جائے گناہوں میں. سادہ ترجمہ یہ لازمی سی بات ہے کہ امام علیہ السلام کی اس تعبیر سے مطلب یہ تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی معصوم ہوگا. معصوم تو 14 یا انہوں نے جنہیں معصوم قرار دیا وہ معصوم ہے. لیکن یہ کہ اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کی زندگی ایک اہل بیت کے راستے پر ہے، گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور سادات میں سے اور ولایت علی ابن ابی طالب پر ہے، کہ اسے دیکھنا ثواب ہے. جب آپ یہاں پہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن اگر وہ سید کے جو ولایت علی ابن ابی طالب پر نہیں رہا اور اس نے امیر المومنین پر غیروں کو ترجیح دی، تو یقین فرمائیے گا کہ وہی حشر ہوگا کہ جو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو انہ لیس من اہلک. بیٹا ہے، اہل نہیں ہے. بیٹا ہونا اور ہے، اہل ہونا اور ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ بات کہاں سے نکلی؟ یہ بات یہاں سے نکلی کہ اب عبداللہ الحسین علیہ السلام، وہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین کا اگر نسب دیکھنا ہے تو ہے حسین منی، حسین مجھ سے، اس سے بہتر کوئی نسب نہیں. حسب دیکھنا ہے، انا من حسین، میں حسین سے ہوں. ایک یہ حدیث تواتر پر ہے، اور ایک دوسری حدیث جو تواتر پر ہے. یہ تواتر ایک علمی لفظ ہے، یعنی تواتر کا مطلب ہے کہ جہاں پر اتنا زیادہ یقین ہو جائے کہ جہاں شک کا امکان نہ رہے. جیسے بالکل آپ کو یہ یقین ہے کہ اس وقت رات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اتنا یقین کہ حضور مکرم نے فرمایا تھا نہیں فرمایا تھا، آپ یہ کہہ سکیں جی بالکل، یعنی کوئی مسلمان فرقہ اس بات کا انکار نہ کر سکے. آپ علماء سے پوچھیں، محدثین سے پوچھیں، مفسرین سے پوچھیں، ائمہ ستہ سے پوچھیں، ائمہ اربعہ سے پوچھیں، شیوخات بخاری سے پوچھیں، تلامیذ بخاری سے پوچھیں، خوارج سے پوچھو، نواسب سے پوچھو کہ یہ حدیث حضور نے کہی تھی یا نہیں کہی تھی، وہ کہیں گے جی کہی تھی. تو وہ شخص کیسے قابل ملامت ہو سکتا ہے کہ جو حسین کا دامن تھام لے؟ اس لیے حضور نے فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین. شرم سے غرق تو اسے ہو جانا چاہیے کہ جو اس حدیث کے ہوتے ہوئے بھی یزید کا طرفدار بن جائے. میں سمجھ آ رہی؟ تو حسین منی وانا من حسین، ایک تو یہ تواتر سے ثابت ہے، اور دوسرا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. تواتر یعنی کوئی مسلمان محدث میں ڈاؤٹ نہیں کر سکتا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، لفظ حضور نے استعمال کیا سید، سیدہ تثنیہ کا لفظ استعمال کیا، تو سید استعمال کیا امام حسن کے لیے بھی، سید استعمال کیا امام حسین کے لیے بھی، کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سید ہیں. حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سید ہیں. حسن حسین جنت کے جوانوں کے سید ہیں. لفظ مولا کے دو معنی ہو سکتے ہیں، سید کے دو معنی نہیں ہیں. آپ ان سے افضل کون ہے؟ ایک یہ حدیث بیان کرنے والے، ایک وہ جو خود انہوں نے حدیث میں کہہ دیا کہ ابوہما خیر منہما، ان کے بابا ان سے بھی افضل ہیں. ان کے علاوہ تو حضور نے اگر کسی کو استثناء کیا ہو تو بتلا دیجئے، پھر آپ لے آئیے. پھر اس کا مطلب ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین جو سب کے سب جنتی ہیں، سیدہ شباب اہل جنہ. حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام، آپ کو اگر امام حسین علیہ السلام کی عظمت سمجھنی ہے کہ ان کا خدا سے تعلق، آپ دعائے عرفہ کے ترجمے کو دیکھیں. عرفہ کے موقع پہ پڑھی جاتی ہے، لیکن آپ ترجمہ تو کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں معرفت کو بڑھانے کے لیے. آپ دیکھیں کبھی اس کو فقط ثواب کی نیت سے نہیں بلکہ ایک اس معرفت میں اضافے کی نیت سے بھی پڑھیں، تو آپ دیکھیں گے اس میں
خود حضرت یونس علیہ السلام کے لیے کیا یہ دعا ہے یہ نہیں جسے ہم نماز غفیلہ میں پڑھتے ہیں وَظَنُّونَ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کا وظیفہ کیا تھا مچھلی کے پیٹ میں؟ مچھلی کے وَظَنُّونَ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ لہٰذا یہ وظیفہ یونسیہ بھی کہلاتا ہے، ذکر یونسیہ، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ توحید کی ایک منزل ہے۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام نے اس ذکر کو پڑھا تو روایت میں ہے کہ وہ دنیا کے ہر ہم و غم سے منقطع ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم و غم سے منقطع ہو گئے تھے، یعنی اب دنیا کی کوئی فکر، دنیا کی کوئی لالچ، دنیا کی کوئی خواہش نہیں رہی تھی ان کے وجود میں جب انہوں نے ذکر پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو پروردگار کیا یہ خالی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے نہیں، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، ہم نے یونس علیہ السلام کو غم سے نجات عطا کی، وکذالک ننجی المؤمنین، مومنین کو بھی ایسے ہی نجات دیں گے، جو کوئی اس منزل پر آئے گا ہم اسے نجات دیں گے۔ یعنی مخصوص نہیں ہے یونس علیہ السلام کے لیے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے وکذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنین کو ایسے ہی نجات دیں گے۔ یہ توحید کی ایک منزل تھی جو حضرت یونس علیہ السلام نے سر کی ہے۔ اس کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں بتلایا کہ توحید کی در حقیقت 12 منزلیں، اور پھر امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام، یعنی گویا امام حسین علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، میں الفاظ میں تشریح کر رہا ہوں، اپنے امام کے الفاظ نہیں ہے، تشریح کر رہا ہوں فقط، کہ حضرت یونس علیہ السلام وہ ایک منزل توحید پر پہنچے اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کے کہ سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب عبداللہ الحسین کہتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من المستغفرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الموحدین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الخائفین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الوجلین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الراجین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الراغبین، سبحانک انی کنت من المحللین، سبحانک انی کنت من السائلین، سبحانک انی کنت من المسبحین، سبحانک انی کنت من المکبرین، لا الہ الا انت سبحانک ربی و رب آبائک الاولین۔ ایک حضرت یونس علیہ السلام کے فقرے کے بعد مزید 11 فقرے اب عبداللہ الحسین علیہ السلام نے بیان کر کے سمجھایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی ایک منزل تھی، اب یہ حسین کی منزل ہے کہ جو وہ بیان کر رہے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں بات کر رہے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے پروردگار، سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحانک انی کنت من المستغفرین، تو ہر عیب سے پاک و منزہ ہے، میں استغفار کرنے والوں میں سے ہوں، تو ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے، میں توحید کا اقرار کرنے والوں میں سے ہوں، تو ہر ایک عیب سے پاک و منزہ ہے، میں خوف رکھنے والوں میں سے ہوں، تو ہر ایک عیب سے پاک و منزہ ہے، میں تجھ سے امید رکھنے والوں میں سے ہوں، تو ہر ایک عیب سے پاک و منزہ ہے، میں تجھ سے رغبت رکھنے والوں میں سے ہوں، میں تحلیل کرنے والوں میں سے ہوں، میں سوال کرنے والوں میں سے ہوں، میں تسبیح کرنے والوں میں سے ہوں، میں تکبیر کہنے والوں میں سے ہوں، تو ہر عیب سے پاک و منزہ ہے کہ یقیناً تو میرا رب ہے، میرے آبا و اجداد کا رب ہے۔ یہ اب عبداللہ الحسین علیہ السلام نے 11 منزلوں کو بیان کیا دعائے عرفہ اب عبداللہ الحسین علیہ السلام میں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جو آخری حد ملے گی آپ کو توحید کی وہ ہے حسین۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ ہیں میرے ساتھ؟ سبحان اللہ۔ اس لیے اس در پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر مجھے حضرت امیر انیس کے 6 مصرے یاد آئے، شمشاد بوستان رسالت حسین ہے۔ بوستان رسالت یعنی جو رسالت کا باغ ہے نا، اس میں جو سب سے قیمتی پھول ہے، سب سے خوبصورت ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں شمشاد بوستان رسالت حسین ہے، مفتاح باب گلشن جنت حسین، چابی ہے امام حسین جنت تک پہنچنے کے لیے، مفتاح باب گلشن جنت حسین ہے، ابر عطا و آیہ رحمت حسین ہے، نقش نگین مہر نبوت حسین ہے، مہر نبوت کا جو نگینہ ہے۔ تو عزیزوں ہمارے پاس کچھ ایسے دن آ رہے ہیں کہ جو بڑے قیمتی ہیں، ہر ایک کی زندگی کا کوئی نہ کوئی آخری محرم ہوتا ہے، اللہ جانے کب کس کا آخری محرم ہو، تو ان دنوں کو ضائع نہ کریں، آئیں اس نور کو کسب کریں، یہاں سے کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت لے کے جائیں امام حسین علیہ السلام کے در پر۔ اور